گوری کبھی ٹونی چڑیا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ٹونی کیا تمہارے پاس تھوڑی سی دال ہوگی؟ ٹونی کہتی ہے کہ کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کھچڑی بنانی ہے، مل کر کھائیں گے، آدھی تمہیں دے دوں گی پکنے کے بعد۔ لیکن ٹونی کہتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، بڑے چکر دیکھے میں نے تمہارے، جاؤ جاؤ، میں نے بنانی ہوگی تو میں خود بنا لوں گی۔ گوری کہتی ہے اتنی اکڑ کیوں رہی ہو؟ لیکن ٹونی کہتی ہے کہ میں تو اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اور پھر گوری وہاں سے اڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی بات نہیں بنتی۔ پھر وہ کبوتر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر کیا تمہارے پاس تھوڑی سی دال ہوگی؟ کبوتر کہتا ہے کہ کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس چاول پڑے ہیں، میں کھچڑی بناؤں گی، آدھی تمہیں دے دوں گی، میں بہت مزے کی بناتی ہوں۔ کبوتر کو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو چنے کی دال دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں یہ لو، اور مجھے آدھی ضرور دینا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ گوری کہتی ہے ارے تم نے میرے ہاتھ کی کھائی نہیں ہے کھچڑی، ابھی دیکھنا میں بناتی ہوں، تم برتن لے کر آ جانا۔ پھر گوری چلی جاتی ہے۔ پھر کالو کوا اور گوری کوی وہاں سے اڑ کر اپنے گھر آتے ہیں اور کھچڑی بنانا شروع کرتے ہیں۔ کالو کہتا ہے گوری کیا تم سچ میں کبوتر کو کھچڑی دو گی؟ لیکن گوری کہتی ہے ارے چھوڑو، میں نے کبھی پہلے ایسا کیا ہے، یہ تو ہم دونوں مزے لے لے کر کھائیں گے۔ اور پھر کھچڑی تیار ہو جاتی ہے۔ وہاں پر کبوتر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کھچڑی بن گئی ہوگی، اب میں جاتا ہوں برتن لے کر۔ پھر کبوتر اپنا برتن لے کر گوری سے کھچڑی لینے چلا جاتا ہے۔ گوری کہتی ہے آؤ آؤ کبوتر، میں برتن لے آئے ہو، لاؤ میں تمہیں کھچڑی ڈال کر دے دیتی ہوں۔ کبوتر کہتا ہے جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھر کبوتر کالو سے باتوں میں لگ جاتا ہے اور گوری اندر لے جاتی ہے برتن اٹھا کر کھچڑی ڈالنے کے لیے۔ پھر گوری اندر جا کر برتن کے اندر کھچڑی کے بجائے مٹی بھر دیتی ہے اور لا کر کبوتر کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو، جاؤ اور لے جاؤ اور پھر کھانا اور مجھے بتانا کیسی ہے۔ کبوتر خوشی خوشی وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اور پھر کالو کہتا ہے گوری کیا سچ میں تم نے اسے کھچڑی دی؟ گوری کہتی ہے ارے نہیں، میں نے تو اس کے برتن میں مٹی بھر دی تھی۔ کالو بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے لاؤ جلدی سے، بہت بھوک لگی ہے، کھچڑی لے آؤ۔ گوری کہتی ہے ارے میں ابھی لے کر آتی ہوں، اور پھر گوری کھچڑی لے کر آتی ہے۔ دونوں خوب پیٹ بھر کر کھچڑی کھاتے ہیں مزے مزے سے، کیونکہ دونوں نے ساری کھچڑی چٹ کر دی تھی اور کبوتر کو تو صرف مٹی دی تھی۔ کبوتر گھر آ کر سوچتا ہے پہلے تھوڑی سی سلاد کاٹ لیتا ہوں، مزہ آئے گا، پھر کھچڑی کھاؤں گا۔ پھر کبوتر اپنے لیے سلاد کاٹتا ہے بہت مزے مزے سے، کیونکہ اس کو بہت مزہ آ رہا تھا سلاد کا اور کھچڑی کا سوچ کر۔ پھر جیسے ہی وہ ڈھکن اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں تو مٹی ہے، کبوتر بہت روتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بار بھی گوری نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، ہر دفعہ کرتی ہے۔ پھر اگلے دن گوری کبوتر سے ملتی ہے تو کبوتر کو کہتی ہے کبوتر کیا حال ہے؟ کبوتر کہتا ہے ارے گوری تمہاری کھچڑی تو بہت مزے کی تھی، بہت مزہ آیا کھچڑی کھا کر۔ گوری حیران ہوتی ہے لیکن بولتی کچھ نہیں۔ کبوتر کہتا ہے آئندہ بھی اسی طرح مل کر چیزیں بنائیں گے اور آدھی آدھی کر کے کھائیں گے، بہت مزہ آیا تھا، اور اڑ جاتا ہے۔ گوری سوچتی ہے کہ میں نے تو مٹی بھر کے دی تھی، ایسے کیسے ہو گیا؟ اور پھر کچھ دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن چڑیا کبوتر کے پاس بیسن کے لڈو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے یہ لو کبوتر بھیا، کھا کر بتاؤ کیسے بنے ہیں۔ کبوتر لڈو کھاتا ہے تو کہتا ہے واہ ٹونی بہن، بہت مزے کے، تم تو بہت مزے کے بیسن کے لڈو بناتی ہو۔ پھر کہتا ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ پلیٹ اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹونی وہاں پر کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہاں گیا۔ پھر کبوتر گوری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ لو گوری بہن، میں نے یہاں پر بیسن کے لڈو بنائے ہیں، دیکھو تو ذرا کھا کر بتاؤ کیسے ہیں۔ گوری لڈو کھاتی ہے تو اس کو بہت مزے کا لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے ارے واہ کبوتر بھیا، یہ تو بہت مزے کا تھا، تم نے کیسے بنایا؟ مجھے بھی بنا دو، میں نے بھی کھانے ہیں۔ کبوتر کہتا ہے ہاں ہاں لے آؤ، میری خاص ریسیپی ہے، تم چیزیں لے آؤ، میں تمہیں بنا دوں گا۔ گوری کہتی ہے مجھے بتاؤ کیا کیا چیزیں لانی ہیں؟ تو کبوتر کہتا ہے اصلی چنے کی دال کا بیسن لے آؤ، گھی اور چینی لے آؤ، لکڑیاں لا کر دو، پھر میں تمہیں بنا دیتا ہوں۔ گوری جنگل سے لکڑیاں کاٹتی ہے اور جا کر کبوتر کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو کبوتر بھیا، لکڑیاں آ گئیں، اب اور کیا لاؤں؟ تو کبوتر کہتا ہے ٹھیک ہے بہن گوری، لکڑیاں تو آ گئیں، اب تم اصلی چنے کی دال کا بیسن لے کر آؤ، کیونکہ اصلی چنے کی دال کا بیسن ہوگا تو لڈو بہت مزے کے بنیں گے۔
گوری کہتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی لے آتی ہوں۔ پھر گوری گھر آ کر اپنے گھر سے چنے کی دال نکالتی ہے اور کہتی ہے کالو تم دیکھنا بہت مزے کے بیسن کے لڈو بنا رہے ہیں ہم، میں اور کبوتر مل کے۔ اور کالو کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ پھر گوری وہ بیسن پسوا کر کبوتر کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو کبوتر، یہ آ گیا بیسن، اب اور کیا چاہیے؟ کبوتر کہتا ہے ارے چینی بھی تو چاہیے اور اس کے لیے گھی بھی، اس کے بغیر تو لڈو نہیں بننے لگے۔ گوری کہتی ہے اچھا چلو وہ بھی لے کر آتی ہوں۔ پھر وہ اپنی امی کے گھر جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا بیسن تو مجھے مل گیا ہے، مجھے تھوڑی چینی اور مجھے گھی چاہیے۔ اس کی ماں کہتی ہے یہ لے جاؤ، لیکن تم بنا کیا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے بیسن کے لڈو بنا رہی ہوں۔ پھر وہ آ کر کبوتر کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو کبوتر بھیا، یہ آ گیا دیسی گھی۔ کبوتر کہتا ہے واہ واہ بہت اچھے، اب تو بہت مزہ آئے گا، اصلی دیسی گھی کے لڈو بنیں گے۔ اور پھر تم جاؤ، جب تیار ہو جائیں گے تو آ جانا، کیونکہ میں اپنی خاص ریسیپی کسی کو نہیں دیتا۔ پھر ٹونی جو چھپی ہوتی ہے دوسرے کمرے میں وہ آ جاتی ہے گوری کے جانے کے بعد۔ تو کبوتر کہتا ہے ٹونی اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، جلدی سے لڈو تیار کرو، پھر آئے گا اصلی مزہ۔ پھر ٹونی اور کبوتر مل کر اپنی خاص ریسیپی سے وہ لڈو تیار کرتے ہیں۔ لڈو تیار ہو جاتے ہیں تو کبوتر اور ٹونی کھا کر دیکھتے ہیں، بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں دل بھر کے لڈو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت مزہ آیا۔ اور پھر گوری آ جاتی ہے اپنا برتن لے کر۔ تو گوری کہتی ہے کہ یہ لو کبوتر، یہ میں لے آئی برتن، اب مجھے دے دو۔ ٹونی اور گوری باتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پھر کبوتر اس کا برتن اٹھا کر اندر لے جاتا ہے اور اس کے برتن میں اسی کی طرح مٹی بھر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ لو گوری، یہ آ گئے تمہارے لڈو، میں نے بھر دیے ہیں، بہت مزے کے ہیں، یہ لو ایک کھا کر بھی دیکھو اور بتاؤ کہ کیسا ہے۔ گوری وہاں پر ایک لڈو کھاتی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کبوتر بھیا یہ تو بہت ہی مزے کا ہے۔ کبوتر کہتا ہے ظاہر ہے دیسی گھی میں بنائے ہیں، آدھی چیزیں تو میں نے بھی ڈالی ہیں، یہ لو یہ لے جاؤ اپنا برتن، اس میں لڈو بھر دیے ہیں اور کھا کر مجھے ضرور بتانا کہ کالو کو بھی کیسے لگے۔ اور پھر گوری جب آتی ہے کالو کے پاس تو کہتی ہے کالو اتنے مزے کے لڈو ہیں کہ تم کھاؤ گے تو ہوش ہی کھو دو گے۔ کالو کہتا ہے جلدی جلدی کھولو نا۔ پھر وہ جب کھولتے ہیں تو اس میں سے مٹی نکلتی ہے۔ گوری بہت روتی ہے، یہ کہتی ہے کہ کبوتر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن کالو کہتا ہے ارے تم نے بھی تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس نے بھی تمہارے سے بدلہ لے لیا، اب یہ دیکھو یہ اس نے تمہیں مٹی بھر دی کیونکہ تم نے بھی مٹی بھر کے دی تھی۔ گوری بہت روتی ہے اور کہتی ہے تو میں پیارے بدلہ بچوں ضرور جیسی لوں کرنی گی اس ویسی کبوتر بھرنی، کے جب ہم بچے کسی سے کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوگا، ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اس لیے سب کے ساتھ اچھا کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔